الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور یقیناً ان کی محبت میں ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، اور ان کی رضا حاصل کرنے کا، ان کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ، جہاں جو بہترین ذریعے ہیں ان میں سے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کا ذکر کیا ہے، سیدہ کائنات کا ذکر کیا ہے۔ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، آنکھ والوں نے، یہ ظاہر خوش کی بات نہیں ہو رہی، یہ ظاہر خوش کی بات نہیں ہو رہی، یہ ظاہر خوش کی بات نہیں ہو رہی۔ میری ترتیب سے شاید کچھ لوگ ناراض ہوں، لیکن میں ادباً ترتیب صحیح رکھوں گا۔ کچھ لوگ جو ظاہر خوش کی بات نہیں ہو رہی، اللہ والوں نے اور منزل آشنا لوگوں نے سرکار تک پہنچنے کے بہت دروازے ہیں، لیکن دو دروازوں کا ایسوں کا ذکر کیا ہے، دو ایسے دروازوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا اگر بندہ دامن تھام لے، دو ایسی دہلیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس دہلیز پہ بندہ پہنچ جائے تو فوراً سرکار کے قدموں تک پہنچ جائے۔ یا ان دروازوں میں سے بندہ کوئی دروازہ کھٹکا لے تو سرکار کے خوان کرم میں سے ٹکڑا مل کے ہی رہتا ہے۔ وہ پہلا دروازہ ہے سیدہ کائنات کا دروازہ، پہلا دروازہ ہے سیدہ کائنات کا دروازہ، اور سیدہ کی عطا سے دوسرا دروازہ ہے صدیق اکبر کا دروازہ۔ سیدہ کی عطا سے ارے جو بنا اس در کی چاکری کرتے، اگر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنے تو ان کے بابا کی نوکری کرتے بنے، ان کے بابا کی غلامی کر کے بنے، ان کے بابا کی غلامی کر کے بنے۔ تو سیدہ کائنات کا ذکر وہ ہے جو سرکار کو راضی کرنے کا بہترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، سرکار تک پہنچنے کا میں بہترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، کیونکہ سرکار العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا جائے گا، جو اس میں سوار ہو گیا اس کی کشتی طوفان کی طغیانیوں کا شکار نہیں ہوگی، اس کی کشتی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے میری اہل بیت کہ جو اس میں سوار ہو گیا بے شک گناہگار ہوا، بے شک گناہگار ہوا، بے شک جیسا بھی ہوا میرے اہل بیت کا دامن تھام لیا، میرے اہل بیت کا دامن تھام لیا تو وہ فلاح پا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ گناہگار بھی کیوں نہ ہوا لیکن میری اہل بیت کا دامن تھام لیا تو فلاح پا جائے گا۔ اور دوسری جانب سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اگر ایک شخص ہے اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کرتا رہا ہے، ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، ساری زندگی رمضان کے علاوہ بھی ایام میں روزہ رکھتا رہا، ایک دن ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، نہ صرف روزے کی حالت میں ہے بلکہ مکہ میں ہے، نہ صرف مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں ہے، نہ صرف مطاف میں ہے بلکہ ابھی اس نے کعبے کا طواف ختم کیا ہے اور مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہا ہے، نہ صرف نفل ادا کر رہا ہے بلکہ نماز میں بھی اس حالت میں ہے جو اللہ کے ہاں سب سے مقبول حالت ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ اس حالت میں وہ ساری زندگی عبادت کرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہے۔ اگر اس حالت میں
اگر اس حالت میں بھی وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اگر اس حالت میں بھی وہ مر جاتا ہے، لیکن دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، دل میں میری اہل بیت کی عقیدت نہیں ہے، تو وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ ارے ساری زندگی کی عبادات کرنے والا بھی اگر سیدہ کی محبت کے بغیر، اگر سیدہ کی نوکری کیے بغیر، اگر سیدہ کا غلام بنے بغیر، سیدہ کی خیرات کیے بغیر مر جاتا ہے، تو سرکار کے فرمان کے مطابق اہل بیت کی محبت کے نہ ہونے کے اس میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ اہل بیت سرکار کی سیدہ کی آل ہے، سیدہ کی آل سرکار کی اہل بیت ہے، یعنی سیدہ کا دامن تھامے بغیر کوئی ساری زندگی عبادت کر کے بھی مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ میرا جملہ سننا، ساری زندگی عبادت کرے لیکن سیدہ کی محبت دل میں نہ ہو، مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور بے شک ساری زندگی کیسے بھی گزار دے، آخری وقت میں بھی سیدہ کا وسیلہ پیش کر کے سرکار سے شفاعت طلب کرے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ خدا کی قسم، جس کے دل میں سیدہ ذاتہ کی محبت ہو اس کو آتش دوزخ کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے سیدہ کائنات، وہ شخصیت ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے جب نجران کے عیسائی اس بات پر بازد ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جب ہر دلیل ملنے کے بعد وہ بازد تھے کہ نہیں ہم اور کچھ نہیں مانتے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو قرآن میں کیا سنو توحید کی دلیل کے لیے قرآن وہ چاچا کچھ بھی کہہ سکتا تھا، وہ چاچا کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن دلیل نہیں ہے کس کی؟ تو رب کریم نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ تم آجو خود، ہم بھی خود آتے ہیں، تم لاؤ اپنے گھر کی، ہم لاتے ہیں اپنے گھر کی۔ ہمیں پھر نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے جب اس چیلنج کو قبول کیا تو ادھر کے جو بڑے تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ نہیں کرنا ان کا سامنا، ان کا سامنا نہ کرنا، ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ بازد ہوئے، خود بھی آئے، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی لائے، وہاں ان کا جمع غفیر ہے، وہاں ان کا جمع غفیر ہے، لیکن یہاں آگے سرکار ہے، آگے سرکار ہے، ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے، حسین کریمین سرکار کے دائیں بائیں ہیں، پیچھے سیدہ کائنات آ رہی ہے، پیچھے سیدہ کائنات آ رہی ہے، حضرت علی بھی ساتھ ہے، وہ نجران کے عیسائیوں کے وہ دھوڑ پڑ ہیں، ان کے بڑے واپسی کی طرف دھوڑ رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ارے بڑے دعوے سے یہاں آئے تھے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ارے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، ہم اس لیے دھوڑ رہے ہیں کیونکہ سرکار تو سرکار ہے، سرکار کے ساتھ جو آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارے ہم تو ہم ہیں، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ پر چھوڑ جگہ کا یہ حکم دے ادھر چلا جائے گا، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور اس مقام پر چلا جائے گا جدھر یہ اشارہ فرمائیں گے، اس مقام پر چلا جائے گا جدھر یہ اشارہ فرمائیں گے، اس مقام پر جائے گا جدھر یہ اشارہ فرمائیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چشتی صاحب کیا اس پر سب متفق ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلک والا بندہ کیا اس پر متفق ہے کہ نہیں ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت سرکار کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ عرش افضل ہے؟ جو زمین کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا نبی کے جسم سے لگ جائے، جگر تو جگر ہے، زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم سے مس ہو جائے، کوئی زمین کا ٹکڑا بار بار چومے تو وہ ریاض الجنہ بن جائے۔ ویسے ریاض الجنہ بھی کیا ہے؟ رب کریم نے ریاض الجنہ کیسے بنی؟ رسول اللہ کے قدموں کو چوم 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 کے جنت
تو رب کریم نے بتا دیا کہ جنت ملے گی تو ان قدموں سے ملے گی، ان کے قدموں سے ملے گی۔ لیکن موضوع میرا وہ ہے کہ اگر زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہو جاتا ہے، تو جگر کے ٹکڑے کا اگر زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہے، تو وہ جسے سرکار جگر کا ٹکڑا فرمائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں نظر آتا ہے جب بھی سیدہ کائنات سرکار کے پاس حاضر ہوتے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے، سرکار کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے، سرکار کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمایا کرتے۔ سرکار جب بھی سیدہ کائنات سرکار کی بارگاہ میں آئی، سیدہ کائنات کو ایسی عزت دی کہ کھڑے ہو کے استقبال کیا اور بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، بتایا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جب بھی سرکار العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کہیں سفر پر تشریف لے کے جایا کرتے تو آخر میں سیدہ کے گھر جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر جاتے۔ آج بھی جب کچھ منزل آشنا مدینہ پاک جاتے ہیں، جب منزل آشنا لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہ جنت البقیع کے رستے سے جاتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ لے کے جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے سلام قبول کر لیا تو وہاں سے قبول یہ عقیدہ لے کے جاتے ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ سے ہو کے ان کا وسیلہ پیش کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ممکن ہی نہیں کہ سرکار کے خوان کرم سے ٹکڑا نہ ملے، سرکار کے خوان کرم سے ٹکڑا نہ ملے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار میری شہزادی فاطمہ ہے۔ حضرت چشتی صاحب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی جنتی عورتوں کی، سرکار نے فرمایا سب جنتی عورتوں کی سردار جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جنت میں مریم بھی جائے گی، جنت میں حاجرہ بھی جائے گی، جنت میں آسیہ بھی جائے گی، جنت میں حوا بھی جائے گی، لیکن جنتی عورتوں کی سردار یہ نہیں جنتی جوانوں کے سردار سیدہ کے شہزادے ہوں گے، اور جنتی عورتوں کی سردار سرکار کا شہزادہ ہوں گے۔ یعنی جس عورت کو بھی جنت میں جانا اس کو سیدہ کے قدموں کو تھامنا، اس کو سیدہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کو سیدہ کی غلامی کا پتہ دل میں ڈالنا پڑے گا، اور اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا تمام جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں وہ یہ حسنین قرینین ہیں، یہ امام علی مقام ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا جنت میں ہوگا ہی نہیں، تو ایک حضرت کو انہوں نے بعد میں کہہ دیا جی آپ کو ہمیں جنت سے نکال دیا۔ بھئی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سارے جوان ہو کے جائیں گے۔ اب اس پہ تبصرہ نہیں کہوں گا، لیکن جنت میں بھی سب جائیں گے، جنت میں بھی سب جائیں گے، لیکن سردار امام علی لیکن سردار امام علی مقام ہوں گے، سردار امام علی مقام ہوں گے، جنتیوں کے سردار امام علی مقام ہوں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے اتنی شانوں والی سیدہ، اتنی شانوں والی سیدہ جب عبادت آتی اگر ہم دیکھیں، اگر عبادت دیکھیں ساری رات ختم ہو جاتی تھی، ساری رات ختم ہو جاتی تھی، لیکن سیدہ کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور سیدہ اکثر یہ فرمایا کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ابھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا لیکن تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تعجب کہ میں دیکھوں کہ اتنی شانوں والی ہستی ساری رات عبادت کرتی ہے، آخر اللہ سے مانگتی کیا؟
حضرت حسن فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار کے قریب ہوا، ایک دفعہ میں سرکار کے قریب، ایک دفعہ میں سیدہ کے قریب ہوا، سیدہ کے قریب گیا کہ سنوں کہ میری والدہ کیا دعا کرتی ہیں، سنوں کہ میری والدہ کیا دعا کرتی ہیں، کیا دعا کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا مانگتی ہیں، اپنے لیے کیا مانگتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتی ہیں۔ لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں میں جتنی دیر سنتا رہا، میں نے اگر سیدہ سے سنا تو ایک ہی دعا سنی کہ یا اللہ میری بابا کی امت میں یا اللہ میرے بابا کی امت میں پکڑ مت کر، یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دینا۔ ارے کتنا بے غیرت ہے وہ امتی، کتنا بے حیا ہے وہ امتی، کتنا بے غیرت و بے شرم ہے وہ امتی کہ اتنی قریب ہستی کا ذکر نہ کرے، اتنی قریب ہستی کے ارے سن لو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بات حق کی کرتا ہوں۔ جن کا خون رگوں میں انہوں نے حق کی بات کرنا سکھایا ہے، انہوں نے حق کی بات کرنا سکھایا ہے، انہوں نے ڈرنا نہیں سکھایا۔ یاد رکھنا سیدہ کا ذکر ایسا ہے جو شجرے سنگار دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ سن لو اگر کوئی حلالی ہو تو وہ سیدہ کے نام پہ جان قربان کرتا ہے، اگر کوئی حلالی ہو تو سیدہ کا نام سن کے اس کے چہرہ کھل جاتا ہے۔ حلالی کی پہچان ہے کہ اہل بیت پر جان دیتا ہے، اور حرامی کی پہچان ہے کہ اہل بیت سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے بدن میں حلال خون ہو اور وہ سیدہ فاطمہ کا مقروض ہو۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو بتا دیتا ہے، جو بتا دیتا ہے، جو ایمان اور بد ایمانے میں بھی فرق کر دیتا ہے، اور جو حلال کے خون کو بھی بتا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ تو اتنے قریب کہ یا اللہ حضرت حسن فرماتے ہیں نہ میں نے کوئی گھر والوں کے لیے دعا سنی، نہ میں نے کوئی بچوں کے لیے دعا سنی، نہ میں نے کوئی اپنے لیے دعا سنی، دعا سنی تو سنی یا اللہ بابا کی امت کو بخش دے، یا اللہ میرے بابا اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے بابا کی امت میں پکڑ نہ کرنا، میرے بابا کی امت کو بخش دینا۔ ہمیں نظر آتا ہے ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، صحابہ سرکار کو تلاش کر رہے ہیں، سرکار کو تلاش کر رہے ہیں، پر سرکار مل نہیں رہے، لیکن سرکار کے جسم عطر سے پھوٹتی ہوئی خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے صحابہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، ایک غار سجدہ، ایک پہاڑی پر غار سجدہ میں پہنچتے ہیں، غار سجدہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار سجدے میں ہے، سرکار سجدے میں ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی ہے، سرکار کے چہرے مبارک کے گرد جو ریت ہے وہ سرکار کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، وہ سرکار کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ 3 دن سے سرکار اس غار میں ہے، 3 دن سے نہ سرکار نے کچھ تناول فرمایا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، 3 دن 3 راتیں گزر گئی، غار میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب عذاب سے منسلک آیات نازل ہوئی تھی تو سرکار غار میں تشریف لے گئے، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، سرکار رو کے رب کریم سے بس یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب میری امت کو نہ دینا، یہ عذاب میری امت کو نہ دینا، یہ عذاب بہت سخت ہے، اس سے میری امت کو بچا لینا۔ صحابہ نے جب سرکار کو بہت عرض کی کہ سرکار تشریف لے آئے، سرکار جب نہ آئے، جب سرکار کسی کی نہ سن رہے تھے تو صحابہ جانتے تھے کہ سرکار کو منانا ہو تو کون سا ذریعہ ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جس کا کہا سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں، کون سی ایسی ہستی ہے جس کی سفارش سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ سیدہ تک بات پہنچائی گئی، سیدہ کائنات غار میں تشریف لے کے جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کے رب سے عرض کروں گی کہ آپ کی امت کو
معاف کر دے. سننا رسول اللہ کے غلاموں, سننا یہ کتنے قریبوں کی نسل ہے, سننا یہ کن قریبوں کا خاندان ہے, سننا یہ کتنا قریب پرور خاندان ہے, سننا یہ کتنا شفیق خاندان ہے. سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب سے عرض کروں گی کہ وہ آپ کی امت کو بخش دے. اگر تب بھی رب نے نہ سنا تو وہ چادر جو میرے سر سے کبھی نہیں اتری وہ میں اتار کے آپ کے رب کے آگے بچھا دوں گی, وہ چادر اتار کے آپ کے رب کے آگے بچھا دوں گی اور عرض کروں گی یا اللہ میرے بابا کی امت کو یہ عذاب نہ دینا. ابھی یہ عرض بھی کی سیدہ نے کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما ہے کہ سیدہ کی چادر نہ اترے, میں آپ کی امت کو اس عذاب سے بچا, میں آپ کی امت کو اس عذاب سے بچا لوں گا, میں آپ کی امت کو اس عذاب سے بچا لوں گا, اس عذاب سے بچا لوں گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کی, حضرت عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کی. سرکار آگے آگے جا رہے ہیں, حضرت عثمان سرکار کے قدم گن رہے ہیں. سرکار نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ قدم گن رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ اپنے محل مبارک سے لے کر میرے گھر پر تشریف لے کے جائیں گے یا رسول اللہ اتنے غلام آزاد فرمائیں. بات پہنچی سیدہ نے سرکار کی دعوت کی, سیدہ نے سرکار کی دعوت کی. یہاں سرکار اپنے محل مبارک سے نکلی, وہاں سیدہ سجدے میں تشریف لے. عرض کرتی ہے یا اللہ وہاں تو غلام آزاد کیے گئے تھے, اب جتنے گھر میرے بابا, جتنے قدم میرے بابا اپنے گھر سے میرے گھر تک تشریف لائے, اتنے غلاموں کو تو جہنم سے آزاد کر. جبریل امین حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ نے اتنے غلاموں کی عرض کی تھی نا, آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہر قدم پہ آپ کے 1000 غلاموں کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے, جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. پھر جب سرکار وہاں پر تشریف لے کے گئے, سرکار دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے. سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ آج سیدہ کے گھر میں کہاں کا کھانا کھا رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے جنت سے کھانا بھجوایا ہے, جنت سے کھانا بھجوایا ہے. سیدہ کے خاندان, سیدہ کے دسترخوان پہ, سیدہ کے دسترخوان پہ رب کریم نے جنت سے کھانا بھجوایا. ایک دفعہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں تو سرکار نے حضرت سلمان علیہ السلام کی جب بیٹی کی شادی ہوئی, اس کے حق میں انہوں نے جو اس کے جہیز میں جو انہوں نے بہت کچھ کیا, اس کا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں. تو حضرت علی گھر تشریف لائے, حضرت علی نے سیدہ کو بتایا کہ آج سرکار نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کو شان و شوکت بتائی جو اس کی شادی کا جہیز دیا. سیدہ کے دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا کہ کہیں علی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے, کہ کہیں علی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ہے کہ وہاں یہ حضرت علی سے خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے, وہ سیدہ کائنات کا محل ہے. سیدہ کائنات کے گرد ان کی خدام, ان کی کنیزوں کا جو گھٹا, اور ایک خادمہ سیدہ کے قدموں میں بیٹھے. سیدہ نے فرمایا علی جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہی تو وہ سلمان کی بیٹی, یہی تو وہ سلمان کی بیٹی ہے جو میرے قدموں میں میری خدمت کر رہی ہے, میری خدمت کے لیے جو بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میدان محشر ہوگا, میدان محشر ہوگا, تمام ساری خلقت اکٹھی ہوگی, ساری خلقت اکٹھی ہوگی, سب نبی اکٹھے ہوں گے, سب انبیاء کے صحابہ اکٹھے ہوں گے, سب اہل حق اکٹھے ہوں گے, ہر ساری مخلوق اکٹھی ہوگی. لیکن جہاں یہ لوگ بھی اکٹھے ہوں گے وہ میدان محشر جہاں نبی رسول اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں, اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں, وہ میدان محشر, وہ میدان محشر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نبی رسول اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں, وہ میدان محشر. لیکن اچانک سے صدا آئی
کہ تمام اہل محشر ادب سے کھڑے ہوئے، ادب سے کھڑے ہوئے، نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو. سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتنے طرف کے سامان میدان محشر میں کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ پتہ چلے گا سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر، سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آ رہی ہے. پھر سرکار کی شہزادی کی سواری کیا آ رہی ہوگی؟ بارات آ رہی ہوگی. 70,000 حوریں آگے، 70,000 حوریں پیچھے، 70,000 حوریں دائیں، 70,000 حوریں بائیں. بیچ میں سیدہ کی سواری آ رہی ہوگی، بیچ میں سیدہ کی سواری آ رہی ہوگی. اور ہر نبی سواری سے جب جنت میں جائے گا تو اپنی سواری پر جائے گا. سرکار نے براق سے وعدہ فرمایا تو سرکار کی سواری پہ کون جنت میں جائے گا؟ نبی کی جگہ پہ کون بیٹھے گا قیامت کے دن؟ ہر نبی اپنی سواری پہ جائے گا. سرکار نے براق سے وعدہ فرمایا سرکار کی سواری پر سیدہ کائنات، سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آ رہی ہے. میدان محشر میں سرکار کی شہزادی کی سواری آئے گی. اتنے پروٹوکول سے سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آئے گی. آج دنیا میں کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے، آج دنیا میں کسی کو تھوڑی سی، میں یا خطاب ختم کر دوں، یا جو لوگ فون سے کھیل رہے ہیں یا مسجد سے باہر چلے جائیں فون سے کھیلنے، یا سیدہ کا ذکر کا اتنا ادب نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ذکر مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتے. فونوں سے کھیلنا ہے تو یہاں کس لیے آتے ہو؟ میں جب رسول اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو پلک چپکا بھی مجھ پہ گرام کرتا. عطب مصطفیٰ کیا کرو. مجھ سے کوئی مسئلہ ہے مجھے پتا ہے تو یہ نہ دیکھا کرو ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کرو کل کیا ذکر کر رہا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا، شروع سے انگلیاں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہو. الحمدللہ خواجہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں، نسل در نسل رسول اللہ کا کتا ہوں. میں سیدہ کا ذکر کرنے والا. یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہارے سامنے کوئی تمہارے بچے کی تعریف کرے نا، تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نوازتے ہو. جو سیدہ کے ٹکڑے کھانے والا ہو، جو سیدہ کے در پہ پلنے والا ہو، سرکار اس کو اپنی شانوں کے مطابق نوازتے. نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے. بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں. تخت شاہی کو وہ ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے، بستر لگا ہے جس کا سرکار کی گلی. ادب کا خیال کیا کرو، ادب کا خیال کیا کرو. رسول اللہ کے ذکر کا ادب کا خیال کیا کرو، رسول اللہ کے ذکر کے ادب کا خیال کیا کرو. اگر آداب طریقت نہیں سیکھے تو کم سے کم رسول اللہ کے ذکر کے آداب سیکھ کے گایا کرو، ورنہ وقت ضائع نہ کیا کرو. ان محفلوں میں لمحہ ہوتا ہے بگڑی بنانے کا، ایک لمحے میں یہاں بگڑی بن بھی جاتی ہے اور ایک لمحے کی گستاخی سب کچھ ضائع بھی کر سکتی ہے. آج آن دن گھٹے دے سوچ بات تو ہمیں نظر آتا کہ سیدہ کی سواری آئے گی، سیدہ کی سواری آئے گی. اتنی شانوں کے ساتھ سیدہ آئے گی، لیکن کیا کرے گی؟ اتنی شانوں والی سیدہ اس دن تجھے اور مجھے نہیں بھولے گی. اتنی شانوں والی سیدہ بھی تجھے اور مجھے اس دن نہیں بھولے گی. سیدہ کائنات اپنی جب اتنی شانوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لائیں گی، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے ارے آج اگر تمہارے بچے تمہارے آگے روئے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تمہیں بے چینی ہو جاتی ہے کہ ارے میری اولاد کی آنکھ میں آنسو. سو سرکار موجود ہوں گے، سرکار موجود ہوں گے. سرکار کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات رب کریم کی آگے زاروں قطار رونا شروع کر دے گی. عرض کریں گے یا اللہ میں نے دنیا میں سارا خاندان تیرے دین کی خاطر قربان کیا، سارا خاندان تیرے دین کی خاطر قربان کیا. یا اللہ تیری خاطر میں نے اپنا بیٹا حسین قربان کیا، بچے قربان کیے، امام علی مقام کے شہزادے قربان کیے. یا اللہ میرا بڑا نازوں والا شہزادہ، میرا بڑا نازوں اور پیاروں سے پالا ہوا شہزادہ، میں نے خاک میں اس کا خون بہانے کی
کی اجازت دی، کس کے لیے؟ تیرے لیے میں نے اپنے سارے خاندان کا خون ریت پر بہا دیا، کس کے لیے؟ یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، لیکن اس کا بدلہ نہ مانگا، کوئی بدلہ نہ مانگا، لیکن آج میدان محشر میں فاطمہ اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لے لے کے کھڑی ہے، بچوں کے قتل کا بدلہ لے لے کھڑی ہے۔ ارے نبی کے دیوانوں سنو کتنے قریبوں کا خاندان ہے، صرف ہم محبت نہیں کرتے، سنو وہ تیرے اور میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدہ عرض کرے گی یا اللہ سارا خاندان قربان کیا، دنیا میں صلہ نہ مانگا، آج فاطمہ بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہے، اور بدلہ کیا مانگتی ہے؟ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بخش دے گا تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ۔ میں بہت عرصہ ڈھونڈتا رہا کہ مجھے کوئی ایسا شعر مل جائے یا جملہ مل جائے کہ جس سے میں سیدہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتا، لیکن مجھے نہ ملا، لیکن مل گیا۔ مجھے حضرت نصیر الدین کا ایک شعر مل گیا جس سے میری سیدہ سے عقیدت کا اظہار ہوتا، اور کسی ظاہر جب خوش کو بھی یہ شعر لگے گا لیکن کسی اور انداز میں لگے گا، لیکن مجھے یہ شعر لگا تو میرا اندر یہی شعر تھا۔ مجھے لگا قبلہ نے اپنے مزاج میں لکھا، لیکن مجھے لگا آپ کو بھی یہی لگے گا، مجھے لگا کہ میرا مزاج اندر سے دیکھ کے حضرت نے یہ شعر قبلے اجازت شریعت سے اگر مجھے اس کی تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ اگر ہمیں شریعت سے اس کی اجازت مل جائے تو اللہ کی قسم آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ یاد رکھنا سیدہ کا وسیلہ پیش کر کے کبھی سرکار سے